ہم سب جانتے ہیں کہ شہید مرا نہیں کرتے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ 24 اپریل 2011 جب آپ کو خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے، جو چائنیز انجینئرز تھے، ڈیم کے لیے کام کر رہے تھے، چائنیز انجینئر ان کی پروٹیکشن پہ موجود تھے۔ اپنے 2 ساتھی نوجوانوں کے ساتھ ان کی شہادت ہوگی۔ شہادت کو جب سمجھ بوجھ ہوئی تو آپ اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں ابھی؟ پہلے تو ہم چھوٹے تھے، ہم نے دیکھا نہیں اتنا قریب سے، اور جب ابھی تھوڑا بڑے ہوتے رہے تو پتہ چلتا رہے کہ یار والد ہوتا ہے نا کہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بس پھر چلو زندگی گزرنی ہے تو بس موو آن کر رہے، انہیں کی طرح انشاءاللہ ہم بھی آرمی جوائن کریں گے۔ ایک وہ ہم جذبہ رکھتے ہیں جب ابھی وار ہو رہی تھی، چاہے پھر وہ پاک بھارت کی ہو یا پاک افغان کی ہو، اور اس میں بھی ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ لیجئے، ہم نے شہید ہونا ہے، تو ہم شہادت کے لیے تیار تھے، تو وہ جذبہ آپ میں بھی ہے؟ بالکل ہے، آف کورس۔ آئی ایم امپریسڈ۔ آپ نے مختلف ممالک میں دیکھا، لیبیا کی صورتحال ہمارے سامنے، سیریا کے ہمارے سامنے، فلسطین کی، تو وہی قومیں آج کے دور میں ترقی کریں گی جو اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوں گی، جن میں عزم ہوگا، حوصلہ ہوگا، شوق شہادت ہوگا، اور وہ پوری مکمل طور پر تیاریاں کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، بنیاد کے ساتھ میں ہوں غانیہ صدیقی، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اتنا اچھا آپ لوگ رسپانس دیتے ہیں انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور آپ لوگوں کے فیڈ بیک ہم لوگ سنتے بھی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس کا رپلائی کر سکیں۔ کچھ روز قبل 27 رمضان گزرا کہ جس اسلامی تاریخ میں قرآن پاک کا نزول ہوا کہ جب پاکستان آزاد ہوا۔ اگر اس کی ہم انگلش ڈیٹ کو دیکھیں تو دیٹ از 14 اگست، دی انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان، لیکن آج ہے 23 مارچ جب قرارداد منظور کی گئی۔ یہ وہ دن ہے کہ میں اس کو ایک تاریخ کا نام نہیں دوں گی، میرے لیے یہ ایک عہد کا نام ہے، تاریخ نہیں ہے۔ ہم جشن بے شک منا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو شہید ہوئے یا جن لوگوں کی قربانیوں کے بعد جا کر ہم آج بھی ایک آزاد ہوم لینڈ ہے، آج بھی ہم پاکستان میں فخر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اگر کہیں پہ، میں اگر بات کروں، ابھی گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اخبارات میں بھی، نیوز بھی آئی، میں جین زی کے حوالے سے ہی بات کروں گی، جنگ تو کافی ساری ہوئی ہیں اور کافی سارے اس طریقے کے سانحے بھی ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن میں ابھی کی بات کروں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا آپریشن بنیاد المرصوص، آپ نے دیکھا آپریشن غزب الحق، آپ نے دیکھا، تو اس وقت جو جذبہ پایا گیا اس عوام کا، وہ قابل ستائش تھا۔ اینڈ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کا حصہ ہوں، اور یہ صرف ایک پیٹریوٹزم ایسا نہیں ہے کہ صرف 23 مارچ کو یا 14 اگست کو نکلے گا، یہ وہ جذبہ ہے جو دلوں میں، پاکستانیوں کے خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ سب بھی پاکستان پر فخر کرتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہماری وار الگ چل رہی ہوتی ہے اور سرحد پار وار ایک الگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو سرحد پار ہے، آج میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں کہ جن کے گھروں میں آج بھی ایک کرسی خالی ہے، لیکن ان کا جو سر ہے وہ فخر سے آج بھی بلند ہے۔ شہید لانس نائک شاکر علی 24 اپریل 2011 کو دیامیر بھاشا ڈیم پر دشمنوں کے ایک بزدلانہ حملے میں اپنی جان ہمارے نام کر گئے، وہ شہید ہو گئے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شہید مرا نہیں کرتے، وہ زندہ رہتے ہیں ہم سب کے دلوں میں، اپنی مٹی میں، اور ان کا وہ جذبہ ان کے گھر والوں میں بھی زندہ رہتا ہے ہمیشہ، اور پاکستانی عوام کے دلوں میں بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ میرے ساتھ موجود ہے ان کے فیملی ممبرز، ان کے بھائی انور زیب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے 2 صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں، فہد اور سمیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی وقت دیا۔ مجھے آپ بتائیے گا انوار صاحب، یہ جو دن گزرا 24 اپریل 2011 کہ جب وہ شہید ہوئے، تو وہ دن کیسا تھا آپ کو جب خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں؟ تو کیونکہ پتہ ہوتا ہے ہر فوجی کو کہ جب وہ منسلک ہوتا ہے پاک آرمی سے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اور وہ چاہے گا کہ اس نے شہید ہونا ہے۔ تو وہ کیسا منظر تھا، یا وہ میں اس پہ آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گی جب آپ کو خبر ملی کہ وہ شہید ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہانیہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی چینل کا بھی شکر گزار ہوں
کہ آپ نے 23 مارچ کے ایک ہسٹورک ڈے پہ ہم تمام شہداء فیملی کو یاد رکھا اور ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، اور ہم آپ کی وسادت سے یہاں پہ اپنا پیغام تمام پاکستانی نیشن تک دے رہے ہیں اس وقت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے آج کا ایک تاریخی دن ہے، جو شہداء کا ایک سلسلہ تھا، چاہے وہ ہماری آزادی سے جدوجہد آزادی سے لے کے قیام پاکستان تک، اور قیام پاکستان سے لے کے ٹل ٹوڈے ہم آپ یہاں پہ مخاطب ہیں۔ یہ 24 اپریل 2011 کا واقعہ تھا۔ 24 اپریل 2011 کی صبح مجھے ایک کال موصول ہوتی ہے، جس میں ان کی یونٹ 37 FF سے ایک جوان جو ہے مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں فون کال پہ، اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو شاکر علی ہیں یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں ان کو بتایا کہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ زخمی ہیں، اور کچھ دیر بعد دوبارہ ان کی فون کال آتی ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے، میرے کزن کی کال آتی ہے کہ آپ کو کال آئے گی، آپ فون اٹھائیں، اور میں شہادت کی تصدیق کی جاتی ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی روز 24 اپریل کے ہی دن صبح جو وقت تھا، شہید نے کال کی اپنے گھر پہ، اور شہادت سے کچھ دیر پہلے ان کی بات چیت ہوئی اپنی فیملی سے۔ فیملی میں ہماری جو والدہ تھی ان سے کافی دیر تک ان کی بات چیت ہوتی رہی، اور جو والدہ سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے بات چیت کی۔ ان کی اہلیہ نے پھر بعد میں جو میری بھابھی ہیں، بڑی بہن ہماری، انہوں نے مجھے بتایا کہ جس ان کی ہم سے بات چیت ہو رہی تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ جو مجھے کلمے ہیں ویسے تو مجھے یاد ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ میں پڑھوں گا کلمے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، جہاں پہ میں رکوں تو آپ نے مجھے کنٹینیو کروانا ہے کہ مجھے کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہو۔ وہ ریوائز کروانے جی کے جی لیے کہہ رہے تھے۔ تو ریوائز کروانے کے لیے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ کی اتنے عرصے میں جب بھی ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی کبھی اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی نہیں، کیوں اس طریقے سے آپ وہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا نہیں، بس مجھے ہو رہا ہے کہ آپ کریں، میں کلمے جو ہے نا پڑھتے جاؤں گا، اگر کہیں میں اٹکوں یا کوئی اس طریقے سے آپ کہیں مجھے بتانا ہے ریوائز کر کے۔ تو یہ اس طرح کی بات چیت ہوئی، اور ٹھیک تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے کال ریسیو ہوئی، ان کی شہادت کی اطلاع ملی، کیونکہ 24 اپریل کے دن جو چائنیز انجینئرز تھے جو بھاشا ڈیم پہ دیا میر کے مقام پہ ڈیم کے لیے کام کر رہے تھے، چائنیز انجینئر ان کی پروٹیکشن پہ موجود تھے، تو اپنے 2 ساتھی نوجوانوں کے ساتھ ان کی شہادت ہوگی، 3 زخمی تھے اور 3 جو تھے وہ جام شہادت نوش کیے۔ اچھا، میں سمیر اور فہد سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ اب جوان ہیں، اور لیکن اس وقت تو آپ بہت چھوٹے رہے ہوں گے، تو شہادت کا وہ جو درجہ ہے وہ نہیں بچے سمجھ پاتے، ان کو نہیں۔ اب کافی سارے ہو سکتا ہے کہ بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں تو وہ آپ سے پھر سمجھ پائیں گے اور زیادہ سیکھ پائیں گے اس بارے میں۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں پھر APS صدر میں کلاس 9th میں۔ اچھا، 9th کلاس میں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور آپ بھی کلاس 9 میں پڑھتے ہیں؟ وہی زبردست۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شہادت کو جب اتنے قریب سے دیکھا، مطلب ہم جانتے ہیں یہ درجہ کتنا اولین درجات میں آتا ہے، لیکن ہم نے اتنا قریب سے اس کو نہیں دیکھا، تو آپ نے جب اس کو قریب سے دیکھا تو آپ کا کیا رد عمل تھا جب آپ سمجھے؟ آف کورس میں اس وقت کی بات نہیں کر رہی، لیکن جب سمجھ بوجھ ہوئی تو آپ اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں ابھی تک؟ بس پہلے تو ہم چھوٹے تھے، ہم نے دیکھا نہیں اتنا قریب سے، اور جب ابھی تھوڑے بڑے ہوتے رہے تو پتہ چلتا رہے کہ یار والد ہوتا ہے نا، کہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ کمی تو کوئی پوری نہیں۔ وہ تو کوئی نہیں پوری کر سکتا، وہ تو ہوتی ہے۔ بس پھر چلو، زندگی ہے، گزرنی ہے، تو بس موو آن کر رہے، انہیں کی طرح انشاءاللہ ہم بھی آرمی جوائن کریں گے۔ اور اچھا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو وہ جذبہ جو آپ کے والد صاحب میں تھا شہادت کا، آف کورس ہوا ہوگا ہر بندے میں۔ اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، میں اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھ رہی ہوں، میں خود ایک وہ ہم جذبہ رکھتے ہیں جب ابھی وار ہو رہی تھی، چاہے پھر وہ پاک بھارت کی ہو یا پاک افغان کی ہو، اور اس میں بھی ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ لیجئے، ہم نے شہید ہونا ہے، تو ہم شہادت کے لیے تیار تھے، تو وہ جذبہ آپ میں بھی ہے؟ بالکل ہے، آف کورس، کیونکہ شہید تو ہونا ہی ہے، دیکھو مرنا تو ہے ہی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس قوم کے لیے ایک جنگ لڑ لیں، اس میں شہید ہو جائے تو وہ کچھ الگ ہی رتبہ ہے، شہداء تو۔ آئی ایم امپریسڈ، تھینک یو کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اپنے جذبے کا بھی اظہار کیا، اینڈ
آئی مسٹ سے. اینڈ انشاءاللہ آپ ہماری فوج کا حصہ بنیں گے. یہی جذبہ ہمیں چاہیے جو ہم پھر اپنی فوج کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیے گا انور صاحب، جو شہید ہیں ان کے زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو یا کوئی ایک ایسی بات جو آج تک آپ کو ہمت دیتی ہو کہ وہ شاکر علی وہ کہہ کے گیا تھا، یا وہ اس کی ایک عادت تھی، یا وہ ایک بات تھی جو مجھے ابھی تک ہمت دیتی؟ اچھا، جب شاکر علی شہید جب وہ چھوٹے بھی تھے نا، تو ان کو شروع سے جس طرح ان کے بچوں کو شوق ہے پاکستان آرمی جوائن کرنے کا، انہیں ہمیشہ بڑا شوق رہا پاک آرمی جوائن کرنے کا. اور پھر جب آرمی انہوں نے جوائن کی تو اکثر ان کی جانب سے یہ ہوتا تھا کہ جو شوق شہادت تھا ان کو وہ الحمدللہ بہت زیادہ بلند تھا، اور کبھی بھی انہوں نے کسی بھی موقع پہ یہ لرزش نہیں آنے دی اپنے اس میں جذبے میں یا ایک عزم میں، حوصلے میں. تو وہ عزم و حوصلے کو میں سمجھتا ہوں لے کے چلتے رہے اور شہادت کے رتبے پر وہ الحمدللہ فائز ہوئے. جو آج کا نوجوان ہے جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم ان کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر پائیں کہ جس طریقے سے موٹیویشن ان کو چاہیے ہے، جو ضروری ہے؟ ہم جینزی کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں بنیاد پہ ہمارے چینل پر، اینڈ جینزیز کا الگ الگ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. وہ اپنی بات پر اٹل رہتے ہیں. مطلب میں اس چیز کو اسٹانس بالکل بھی نہیں رکھوں گی، یہ میرا ایک نظریہ ہے یا ہم سب کا ایک نظریہ ہے. تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آگے اگر یہ جذبے کی کہیں وہ کمی آپ محسوس کریں ان میں، تو اس کو بڑھانے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی ینگ نیشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے مملکت خزادات کے بننے کو اور جنگ آزادی کو اور یہ سب کانٹیننٹ میں ہونے والی اس جد و جہد آزادی کو قریب سے نہیں دیکھا، صرف انہوں نے ایک داستانوں میں اس کو سن رکھا ہے. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لازوال قربانیوں کا سلسلہ تھا جو 1857 کی جد و جہد آزادی سے جو شروع ہوا اور ٹل ٹوڈے آج جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، یا پچھلے سال جو پاک بھارت ٹاکرا ہوا بنیاد المرصوص میں آپ لوگوں نے، تمام دوستوں نے دیکھا، تمام قوم نے دیکھا. آج کی جو عام زندگی، ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک آپ کے پاس قوت نہیں ہوگی، صلاحیت نہیں ہوگی، ایٹمی طاقت نہیں ہوگی، یا آپ کی افواج منظم نہیں ہوگی، ڈسپلن نہیں ہوگی، قوم ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تو ہم موجودہ حالات کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے مختلف ممالک میں دیکھا، لیبیا کی صورتحال ہمارے سامنے، سیریا کے ہمارے سامنے، فلسطین کی ہمارے سامنے. تو وہی قومیں آج کے دور میں ترقی کریں گی جو اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوں گی، جن میں عزم ہوگا، حوصلہ ہوگا، شوق شہادت ہوگا، اور وہ پوری مکمل طور پر تیاریاں کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام جتنے بھی ہماری نیشن ہیں ان کو ہمارا شہداء فیملی کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ موت تو ویسی بھی ایک دن آنی ہے، لیکن کیوں نہ اس طرح سے اچھا ہوا. ایک شعر کے ذریعے سے میں اس کو خلاصہ کرنا چاہوں گا کہ موت تو اسی کی ہے جسے زمانہ کرے یاد، موت تو اسی کی ہے جسے زمانہ کرے یاد، یوں تو سب جیتے ہیں مرنے کے لیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی موت جو لازوال رہے، جو جس کے لیے لوگ اسے یاد رکھیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شوق شہادت، وہ عزم، حوصلہ ہماری قوم میں الحمدللہ بہت زیادہ پایا بھی جاتا ہے، جو پچھلے سال پاک بھارت ٹاکرے میں آپ نے دیکھا بھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ ہماری قوم اس پہ مکمل طور پہ مستقل بنیادوں پہ انشاءاللہ چلے گی انشاءاللہ. بالکل. وہ میں نے بھی کیونکہ میں خاص طور پہ جینزیز کے حوالے سے ہی وہ یہی دو میں نے جنگ کا نام نہیں لیا، ورنہ تو اس طرح سے بہت سارے ہمارے واقعات رہ چکے ہیں کہ جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے 23 مارچ، 14 اگست، یہ وہ دن ہے، اپریل کا لینا دینا نہیں ہے اس سے، لیکن پھر بھی جب یہ دن آتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کس طریقے سے، جیسے میں ایک الگ طریقے سے مناؤں گی یہ دن، لیکن آپ کے ہاں کیسا محسوس ہوتا ہے جب 23 مارچ آتا ہے، جب 14 اگست آتی ہے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، جیسے 23 مارچ ہے، قرارداد مقاصد جب ہماری پیش ہوئی 1940 میں، تو ہم لوگ اور آپ لوگ، ابھی آپ سے میری جب بات چیت ہو رہی تو آپ نے خود اپنے جذبے کے بارے میں مجھے بتایا کہ جب میں پچھلے سال کور کرنے کے لیے جا رہی تھی لاہور، اور تو مجھ میں جب میں نکلی یہاں سے فلائٹ لی ہو، تو مجھے یہ تھا کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور مجھے یہ تھا کہ میں نے شوق شہادت تھا میرا، اور میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے.
تو جس طریقے سے آپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ولولہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی طریقے سے نہ صرف ہمارے شہداء فیملی میں بلکہ ایک عام پاکستانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شوق شہادت دیا ہوا، آپ میں بھی ہم میں بھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہسٹوریکل ڈیز ہے، چاہے وہ 23 مارچ ہو، چاہے 28 مئی ہو، چاہے وہ 14 اگست ہو، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہماری پوری نیشن کو کہ ہم ایک اسلام کا قلعہ ہیں اور ہم اور آپ الحمدللہ تیار ہیں، چاہے صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہو، چاہے پاک بھارت ٹاکرے کی ہو یا موجودہ صورتحال کوئی بھی، تو انشاءاللہ ہم اپنے دفاع وطن کے لیے ہم تمام قوم سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں ایک بس آخری سوال آپ سے کرتی ہوں، پھر ہم اس کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ، ایک ہوتا ہے نا بچہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر بنتا ہے انشاءاللہ، تو آپ اپنے بابا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب پاک آرمی تو آپ نے کرنی ہے جوائن انشاءاللہ، لیکن اس کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں ادر دین اسٹڈیز، اور اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا کیسا بانڈ ہے؟ اس کے علاوہ میں ایک کورس کرتا ہوں کمپیوٹر کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بھائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو اتنی ٹرینڈ میں چل رہی ہے نا فہد، او ہو۔ اس کا کورس کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، اور اللہ کرے کہ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے لیے، آپ باعث فخر بنیں، اور ہمارے نیشن کے لیے، ہمارے ملک کے لیے آپ انشاءاللہ باعث فخر بنیں۔ تھینک یو سو مچ آپ آئے، اور اس طرح سے بہت سارے ہیں، مطلب ایسا تو یہ والی بات نہیں ہے کہ میں صرف ایک فیملی کو یہاں پر آپ لوگوں سے ملواؤں، لیکن اس طرح کی بہت ساری فیملیز ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کافی ساری فیملیز اس طریقے کی بھی ہوں جن کو شاید ابھی تک صبر نہ آیا ہو، لیکن میں ان کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ ان میں یہ جذبہ پیدا کروں کہ بے شک لاس از لاس کو فلفل نہیں کیا جا سکتا، وہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ان کو درجہ ملا ہے وہ درجہ قابل فخر ہے، اور اینڈ آئی ایم شیور ان کو بہت زیادہ فخر ہوتا ہوگا شہادت پر، اور جو ان کے پیارے، جو جتنے بھی پیارے ہیں جو شہید ہوئے۔ سو آئی ریئلی ہوپ کہ ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے دل و جان سے محنت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم پاکستان کے لیے باعث حفاظت بنیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد۔